السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کے لائٹ نیوز۔ بلوچستان کی خواتین ہر شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منوار رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی BAP کی سینئر رہنما درچین مری کی میڈیا سے خصوصی گفتگو۔ السلام علیکم، میں درچین ظہیر مری بلوچستان عوامی پارٹی کی سینئر رہنما ہوں۔ پہلے اگر بات کی جائے تو میں خود بھی اس چیز سے جو ہے نا گزر رہی ہوں، کیونکہ میں خود بھی ایک خاتون ہوں اور میں بھی اپنے گھر سے نکلتی ہوں۔ جو ورکنگ خواتین ہوتی ہیں ان کو کافی زیادہ مسائل جو ہے نا درپیش ہوتے ہیں، لائک ان کے جو ہے نا گھر والوں کی طرف سے ان پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اور کچھ پابندیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو وہ جو ہے نا ترک نہیں کر سکتی ہیں۔ کافی اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن سے وہ دو چار ہوتی ہیں، وہ پھر بھی باہر نکلتی ہیں اپنے کام کے لیے، اسٹرگل کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے۔ تشدد میں اضافہ اس لیے بھی ہوا ہے، ایک تو تعلیم کی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کی کمی بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ ظاہر ہے جاہل ہوں گے وہ تو اپنے گھر والوں کو باہر نہیں چھوڑیں گے، وہ تو یہی سوچیں گے جب خواتین باہر نکلیں گی، آزاد خیال ہوں گی، معاشرے کے سامنے جائیں گی، اگر معاشرے کے شانہ بشانہ ہو کر چلیں گی تو ہماری عزت جو ہے نا اس سے پامال ہو جائے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی ان کے مردوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ اپنی خواتین کو باہر بھیجتے ہیں۔ ہمارے آپ کو پتہ ہے جو ہمارے رسم و رواج ہے، جو ہمارے قبائلی سسٹم ہے، ان میں یہ سب سے زیادہ جو ہے نا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری غیرت کا سوال ہے۔ تو میرے خیال سے خاتون کو جو ہے نا آگے آپ نے چھوڑنا چاہیے، اسے بھی اویئر ہونا چاہیے، اس کے حقوق کیا ہیں اس کے بارے میں اسے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کہ سب سے پہلے تو میں جب EPML میں تھی تب مجھے یہ لگتا تھا کہ بلوچستان کی آواز اسلام آباد تک پہنچانا بہت ایک مشکل کام ہے۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی میں میرے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بلوچستان کی آواز بلوچستان کے ہی لوگوں تک پہنچے گی اور اس سے جو فوائد، جتنے بھی فائدے ہوں گے وہ ہماری عوام جو ہے نا آسانی سے انشاءاللہ اٹھا سکے گی، بلکہ وہ اٹھا رہی ہے۔ پردے کا اور آپ کے رسم و رواج کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک خاتون حجاب میں بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے حجاب کو یا اپنی عزت کو گھر پہ رکھ کر پھر آپ تعلیم کے لیے آ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل آپ اپنی عزت کے ساتھ، اپنی قبائلی سسٹم کے ساتھ آپ تعلیم بالکل حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے۔ تعلیم ایک خاتون کو اپنے حقوق کے بارے میں شناسائی ہوتی ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں اور وہ کس طرح سے معاشرے میں چل سکتی ہے۔ وہاں پہ جو ہماری خواتین ہیں، سب سے پہلی بات ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی عزت کے دائرے میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہیں باہر جانا بھی چاہتی ہیں، بے شک وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ہو یا کسی اسکل کے لحاظ سے یا کسی بھی حوالے سے ہو، تو ان کو نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہاں سے باہر نکلنا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا جو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو میرے خیال سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو اسکل ہے، اس کے جو ہنر ہے، جو اس کا تعلیم حاصل کرنے کا جو شوق ہے، اسے ہم لوگ محدود کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری بلوچستان عوامی پارٹی کی جو بشرا رند صاحبہ ہیں، وہ میری اپنی بھی پرنسپل رہ چکی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، ان کے کام کو اپریشیٹ کرتی ہوں، جس طرح سے خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو تعلیم کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کافی اس طرح کے کام کیے ہیں، تعلیم کے حوالے سے کافی مواقع دیے ہیں انہوں نے خواتین کو۔ اور سیکنڈ، وہ جس طرح سے کام کر رہی ہیں، ان کے کام کرنے کا انداز ہے میرے خیال سے قابل تعریف ہے۔ اور دوسرا جو ہے جام صاحب نے ہم سب کو ٹاسک دیے ہوئے ہیں ٹیم کی صورت میں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے گھر گھر جا کر جو خواتین کے مسائل ہیں اسپیشلی ان سے ہمیں آگاہی کرنی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ پچھلی کسی بھی گورنمنٹ میں اس طرح کام خواتین کے مسائل پہ نہیں ہوا ہے جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک NGOs کی بات ہے، میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن ایک طرح سے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ کافی جگہ اس طرح کے میں نے سچویشنز دیکھے ہیں جہاں پر ان کو کام کرنا چاہیے اور کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کام واضح طور ظاہر نہیں ہوتا، بظاہری وہاں پہ کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو میرے خیال سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی بندے کی رائٹ پہ یا خواتین کی رائٹس پہ کام کر رہے ہیں تو اسے ظاہر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر ایسا کام ہو بھی رہا ہے تو خواتین اب تک رو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم پہ کام نہیں ہو رہا، کوئی کہتے کیا ہے، اور NGO اسپیشلی جو گورنمنٹ کو ہی اکثر ٹارگیٹ کرتی ہیں کہ گورنمنٹ یہ نہیں کرے گا۔ تو آپ بھی تو اتنے زیادہ NGOs، آپ کو پتا ہوگا بلوچستان میں کتنے NGOs ہیں جو کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی خواتین کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیں، فیلڈ پہ کام کرنا میرے لیے ایک میں بیان نہیں کر سکتی، میں نے کافی کچھ اس سے سیکھا ہے۔ لائک میں نے لوگوں کے درد کو فیل کیا ہے، جو پہلے میں فیل کرتی تھی نا، ان کے ساتھ رہ کر مجھے اس چیز کا احساس ہونے لگا ہے جو میری پہلے کی فیلنگز تھی اور اب کی جو ہے وہ کافی چینج ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ان کے درد کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی کیا کیا مجبوریاں ہیں اور کن حوالے سے وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور کہاں تک وہ ہنرمند بھی ہیں، لیکن ان کو اپارچونٹیز نہیں ملتی ہیں جن کی وجہ سے وہ گھروں کی دیواریوں میں، چار دیواریوں میں جو ہے نا محدود رہ جاتی۔ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ سکولز جو ہے نا وہ بھی تعلیم دے رہی ہے، پرائیویٹ سکولز اسی لیے ہم لوگ اکثر پریفر کرتے ہیں
ہیں کیونکہ وہاں کی فیسیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں کا جو ہے لائف اسٹائل آپ کو پتہ ہے تھوڑا جو ہے نا ہائی لیول کا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ اسکولس اس لیے ہونے چاہیے, وہ بہتر تعلیم وہ بھی دیتی ہیں. کافی ہمارے گورنمنٹ اسکول سے ایسے لوگ پڑھ کر آگے آئے ہیں جو آپ کو پتہ ہے آج ACDC کافی اچھے پوسٹ پہ ہیں. تو میرے خیال سے دونوں ہی تعلیم میرے لیے ایک ہی برابر ہے. یہ پیغام ان کو دینا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہے نا بڑھ چڑھ کر اپنے جو ہے نا گھر کو چلانے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ جو ہے نا قدم سے قدم ملا کر کام کرے, کیونکہ جب ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس سے اس کا پورا ایک فیملی کو نکال سکتی ہے اور اس کے بچے بھی تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گی جو خواتین گھر پہ بیٹھی ہیں اپنے ہنر کو اور تھوڑا زیادہ اپنے ہنر سے خود کو یوٹیلائز کر, اپنے ہنر کو یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے نا, اس کو جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ اپنے ہنر سے اپنے گھر کو اپنے شوہر سے زیادہ بہتر طریقے سے